سورہ نحل میں معجزہ کا تذکرہ تھا اور یہاں معجزہ دکھایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ معراج پر آپ کا جانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ آپ کا معجزہ ہے۔ اور اسباب ہو، اس کے بعد مسئلہ ہے دعوی صورت۔ اس صورت کے جو دعویٰ ہے وہی اسباب ہے نزول عذاب کے۔ ایک شرک مستمرہ، شرک پر ڈٹا رہنا، اور دوسرا لب کو حد کو شعائر اللہ، شعائر اللہ کی بے حرمتی کر لینا۔ صورت کے کا جو دعویٰ ہے 4 چیزیں ہیں، وہی اسباب موجب للعذاب ہے۔ ایک شرک، الشرک المستمر الدائمی، اور دوسرا حد کو شعائر اللہ، اللہ کی شاعر کی پردہ دری کرنا، اور یہ کہ پامال کرنا، حرمت، شاعر اللہ کی حرمت کو پامال کرنا، حد کو شاعر اللہ۔ اور تیسرا یہ کہ اخراج الرسول من دیارہم، نبیوں کو جلا وطن کرنا، جیسے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مجبور کیا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ استہزاء بالرسل، انبیاء کا مذاق اڑانا۔ یہ وہ اسباب ہے کہ التی توجب العذاب، جو عذاب کو لازم قرار دیتے۔ اور بھی اسباب بہت ہیں لیکن بنیادی طور پر یہی چیزیں ہیں۔ سورت کا موضوع بھی آپ کے سامنے آ گیا، اور ویسے اگر مختصر آپ یہ کہہ دیں تو یہ کہہ دیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، توحید ما دلائل ہی یہ موضوع ہے۔ سبحان الذی، نزول عذاب 50 ہے، نزول نمبر 50 ہے، سورہ قصص کے بعد اس کا نزول ہے۔ سبحان الذی کا قانون آپ کو بتا چکا ہوں، اضافت المصدر الی المفعول بہ ہے۔ نسبح سبحان الذی، یا سبحنا یا سبحت سبحان الذی، اسریٰ بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گئے لیلاً، رات ہی رات، من المسجد الحرام، رات کے بعض حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے ابتدا ہے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، وہ مسجد جو کہ دنیا کا بھی آخری کنارہ ہے۔ المسجد الاقصی، آخری مسجد۔ اس کی وجہ یہ کہ اس وقت یہ سب سے آخری مسجد تھی اس زمانے میں جب یہ صورت نازل ہوگی، اس کے پیچھے کوئی اور مسجد تھی نہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو المسجد الاقصی کا معنی انتہائی آخری مسجد۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد کی جس کے دائیں بائیں ہم نے یہ کہ بڑی برکتیں رکھی ہے، چونکہ وہ محبت الوحی بھی ہے اور متعبد الانبیاء بھی ہے، معبد الانبیاء بھی ہے، انبیاء کی عبادت گاہ، اس لیے کہ زیادہ تر انبیاء نے، ایک بڑی تعداد نے اسی کا رخ کیا ہے۔ الذی بارکنا حولہ، محبت وحی بھی ہے اور معبد الانبیاء بھی ہے۔ حضرت کو ہم نے سیر کے لیے اللہ نے اس لیے لیا کہ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی خصوصی نشانیاں آپ کو دکھا دیں آسمان کے اندر، برؤیت السماوات، آسمان کو دکھا کر کے یہ، انہو، بے شک اللہ کی ذات ہو، سمیع، وہ اپنے پیارے محمد کی فریادوں کو بھی سننا ہے، اور البصیر، ان کی پریشانیوں کو اور ان کے حالات کو جانتا بھی ہے۔ وہ سمیع لاقوال حبیبہ، اور البصیر باحوال حبیبہ، آپ اپنے حبیب کی حالات کو جانتا بھی ہے۔ اڑے مولانا مسئلہ سمجھا نہیں ہے؟ اسراء کا انکار کفر ہے، معراج کا انکار کہتے کہ کفر نہیں ہے، سمجھے؟ ایسے لکھتے ہیں، لیکن معراج کی بھی روایت تواتر کے درجے میں ہے، اس لیے بعض کا کہنا ہے کہ وہ بھی کفر ہوگا۔ اسراء یہاں سے لے کر کے ام ہانی کی گھر سے، مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک، یہ اللہ کا بھلا کر، یعنی بیت المقدس تک یہ اسراء ہے، اور وہاں سے پھر سیڑھی کے ذریعے سے، لفٹ کے ذریعے سے آسمانوں پہ جانا، یہ معراج ہے۔ اور معراج یہ ہے کہ ایسا اعلیٰ اور ایسی چیز کہ اللہ آپ کا بھلا کرے جس کے ذریعے سے آدمی اوپر چلا جائے۔ اب یہ مصدری معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ویسے تو اس میں اعلیٰ کا صیغہ بھی استعمال ہوتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ سیڑھی اور وہ لفٹ ہی تھا جس کے ذریعے سے آپ کو آسمانوں پہ چلے گئے، اور واپسی پر جب آسمانوں سے انبیاء سے ملاقات کر کے جب واپس آ گئے تو پھر مسجد اقصی میں، صحیح قول یہی ہے کہ پھر مسجد اقصی میں اللہ نے تمام انبیاء کی ارواح کو لایا، اور ارواح انبیاء وہ انسانی شکل میں، یعنی شکل میں تھے، متشکل، روح کی کوئی شکل نہیں ہوتی، وہ بسیط ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ ہے کہ یہاں اللہ نے ان کی اصلی شکلوں میں ان کو لایا، یعنی روح کو انسانی شکل دے دی۔ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر صحیح قول یہی ہے، مسجد اقصی میں آپ امامت کی، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، اُتِیَ ہُنَاکَ بِأَرْوَاحِهِمْ تشریفا لہ و تکریما لہ، انبیاء کے روحوں کو لایا گیا، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت کو اور آپ کی یہ ہے کہ اکرام اور کرامت کو ظاہر کرنا تھا۔ انبیاء کے ارواح آ گئے،
یہ کہ متمثل اور متشکل متجسم، یعنی اپنے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باقی سب کے ارواح وہ انسانی شکل میں تھے۔ حضرت عیسیٰ سے براہ راست ملاقات ہو گئی، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے دوسرے آسمان میں ہے۔ آیا یہ پہلے آسمان میں کس سے ملاقات کی، دوسرے میں، حدیثیں اس بارے میں سخت متعارض ہیں اور محدثین بھی ادھر ادھر مارتے رہتے ہیں۔ نسائی کی ترتیب کچھ اور ہے، بخاری کی کچھ اور ہے، مسلم کی کچھ اور ہے۔ حضرت اقدس مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بڑی اچھی ترتیب بنائی اپنی تحقیق کی روشنی میں۔ حضرت نے فرمایا کہ اعیاہما، یہ 7 الفاظ ہیں، اعیاہما، اعیاہما، ان دونوں کو تھکا دیا۔ تو آیا کے الف سے آدم مراد ہے جو پہلے آسمان میں، عین سے عیسیٰ مراد ہے جو دوسرے آسمان میں، یا سے یوسف مراد ہے جو تیسرے آسمان میں، اور الف سے ادریس مراد ہے جو چوتھے آسمان میں، ہا سے ہارون مراد ہے جو 5ویں میں، میم سے موسیٰ علیہ السلام جو 6ٹھے میں، اور آخری الف سے ابراہیم مراد ہے جو 7ویں آسمان میں تھے۔ سمجھے؟ حضرت نے بڑی اچھی ترتیب بتائی ہے۔ اعیاہما، آیا کے الف سے آدم علیہ السلام، عین سے عیسیٰ علیہ السلام، اور یا سے حضرت یوسف علیہ السلام، اور اللہ آپ کا بھلا کرے الف سے ادریس 4تھے آسمان میں، ہا سے ہارون 5ویں میں، میم سے 6ٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور 7ویں میں الف آخری حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سمجھے؟ اور عرش اس کے اوپر ہے، 7 آسمانوں کے اوپر پھر یہ ہے کہ عرش ہے۔ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عرش پر بھی جا کر کے بیٹھ گئے، اللہ نے عرش پر بھی آپ کو بٹھایا۔ جیسے کہ حافظ صاحب کا ایک شعر ہے بدائع الفوائد کے اندر، یہ کشکول ہے حضرت کی 2 جلدوں میں، بڑی بڑی جلدوں میں، بدائع کے نام سے کئی کتابیں حضرت کی، شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو حضرت اس میں فرماتے ہیں وَلَا تُنْكِرُوا أَنَّهُ قَاعِدُ وَلَا تُنْكِرُوا أَنَّهُ يُقْعِدُ، اس سے انکار نہ کرو کہ محمد جا کر کے بیٹھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر، اور وَلَا تُنْكِرُوا أَنَّهُ يُقْعِدُ، اور اس سے انکار نہ کرو کہ اللہ نے آپ کو بٹھایا۔ اللہ بٹھا سکتا ہے، محمد جا کر کے بیٹھے، اور براہ راست یہ ہے کہ ملاقات ہو گئی۔ یہ جمہور کا مذہب یہی ہے، یہ مسئلہ ہے۔ باقی انبیاء کو آپ نے نماز پڑھائی، انبیاء نے پیچھے سورہ فاتح کسی نے پڑھی نہیں، اس کی وجہ یہ کہ سورہ فاتح کسی کو یاد ہی نہیں ان کی شریعتوں میں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نماز بغیر سورہ فاتح کی بھی ہو جاتی۔ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ جن انبیاء کو صرف سورہ فاتح، تو آپ کو، باقی انبیاء کو تو سورہ فاتح نہیں آتی، ان کے پاس تو سورہ فاتح ہے ہی نہیں، تو سب نے جو سب کی آپ نے امامت کی، تو یہ بغیر فاتح کی، اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نماز بغیر فاتح کی بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یا یہ کہو اتنے گستاخ بنو کہو کہ انبیاء کی نمازیں 1.25 لاکھ انبیاء کی نہیں ہوئی، جب انبیاء کی نمازیں نہیں ہوگی تو تمہاری نماز ہوگی نا، سمجھے بھی، غیر مقلد کی نماز ہو جاتی ہے، باقی کسی کی نہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، جس نے اپنے بندے کو سے اسرا یسری کا معنی خود رات کو سیر کرانا ہے، لیکن لیلا یہ تجرید ہے، رات کی یہ نکارت بازیت کے لیے ہے کہ رات کے بعض حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف الذی بارکنا حولہ، جس کے دائیں بائیں ہم نے برکتیں نازل فرمائی ہے، اور وہ چونکہ محبت الوحی بھی ہے اور معبد الانبیاء بھی ہے۔ الذی بارکنا حولہ لنوریہ، لنور یہ اسرا کے ساتھ لنوریہ متعلق، اسرا اللہ نے سیر کرایا لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی آیت قدرت آپ کو دکھا دیں۔ انہو، بے شک، انہو اللہ کی ذات، وہ سمیع لاقوال حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے نبی کی باتیں بھی سنتا ہے، البصیر باحوالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، برکتیں اس لیے کہ میں نے آپ سے عرض کر دی کہ وہ محبت وحی بھی ہے اور انبیاء کا قبلہ بھی رہا ہے مسجد اقصی۔ لنوریہ جار مجرور متعلق ہوگا اسرا کے ساتھ، کہ تاکہ اپنے نبی کو دکھائے من آیاتنا، آسمانی نشانیاں، زمین میں تو اللہ نے بہت کچھ دکھایا، اس لیے کہ ان اللہ قی الارض فرأیت مشارقہ و مغاربہ، جیسے کہ ربڑ کو ایسے کھینچو کہ کتنے اس طریقے پر بڑا ہو جاتا ہے، اور اس کو سمیٹو تو اس طریقے پر ہو جاتا ہے، غبارے کو پھونکو تو پھر کس طریقے پر بڑا ہو جاتا ہے، چھوڑ دو تو پھر آ کر کے سمٹ جائے گا۔ اللہ زمین کو اس طریقے پر، پوری کائنات کو میرے سامنے اس طرح سمیٹا کہ میں کائنات کو اس طرح دیکھا جیسے کہ ہتھیلی انسان کے سامنے۔ فرأیت مشارقہ و مغارب، یہ دیکھیے یہ کتنا کلاس ہے، اس پورے کلاس کو ان کو میں اللہ آپ کا بھلا کر جمع کر کے آپ کو نہیں دکھا سکتا، لیکن ٹیلی ویژن اور یہ کیمرہ سب کو جمع کرے گا، یہ سب کو جمع کر کے، حالانکہ یہ کیمرہ ہے اتنا سا، اس طرح کائنات کو اللہ پاک نے ان اللہ قد زوالی الارض،
زمین کو سمیٹا، فرأیت مشارقہ و مغاربہ، میں نے اس کے مشرق و مغرب کو دیکھا۔ حضرت اقدس عبد القادر جیلانی بھی فرماتے ہیں نظرت فی بلاد اللہ جمیعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، ساری کائنات کو اللہ نے میرے سامنے اس طریقے اور پیش کیا۔ اس لیے بزرگوں کو جو کشف ہوتا ہے اس کا بھی انکار آپ نہیں کر سکتے، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ یہ کشف میں بھی یہاں سے خزدار آپ جائیں گے یا سعودیہ میں آپ جائیں گے، میرے اور آپ کو جہاز کو بھی 4 گھنٹہ لگ جاتا ہے، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ دیکھا کہ قال عفریت من الجن انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک، بلکہ اس کی تخت کو میں، آپ ادھر بیٹھے اٹھیں گے نہیں کہ میں لے کر کے آؤں، سینکڑوں میل سے۔ دوسرے نے کہا کہ تو جک مارتا ہے، سمجھے؟ یہ بزرگی کا فرق ہوتا ہے۔ اس نے کہا انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے نہیں پائے گی میں لے کر، یہ روحانیت کا فرق ہوتا ہے۔ وہ بھی نبی کا، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے؟ نبی کی امتی ہے، اور وہ بھی نبی کی شریعت پہ چل رہا ہے، لیکن اس کے گریڈ 18 گریڈ کے، اور قبل ان یرتد الیک طرفک یہ 20 گریڈ والا ہے۔ یہ آپ کو ماننا پڑے گا مولوی صاحب، سمجھے؟ وہاں چونکہ 1.25 لاکھ انبیاء سے ملاقات ہو گئی، میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ 1.25 لاکھ کو آپ نے پھر مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی، واپسی پر نماز پڑھائی۔ صحیح قول محدثین کے دونوں قول ہے، ایک یہ کہ جاتے وقت مسجد اقصیٰ میں آپ نے نماز پڑھائی، دوسرا یہ کہ آتے وقت، لیکن صحیح قول یہ کہ واپس آتے وقت۔ لیکن آسمانوں میں جس سے سب سے زیادہ ملاقات جو ہوئی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی ہے، مشورے موسیٰ سے، اس لیے کسی کا تذکرہ نہیں کیا موسیٰ کا کیا، وہ آتے نا موسیٰ الکتابہ، باقی انبیاء کا ذکر۔ اڑے ربط سمجھ میں آیا نہیں آئے؟ اے جنہ پترا، زیادہ تر ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گیا۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء سارے کے سارے نبی کے مقتدی ہے، فبہداہ مقتدی، جو آپ نے سورہ انعام میں پڑھا، لیکن خصوصی جس کو مقتدی اور پیشوا کہا جائے، یہ حیات النبی، حیات النبی، حیات موسیٰ، حیات النبی، حیات نبی، حیات موسیٰ، دونوں کی زندگیاں جو ملتے جلتی ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام۔ اور میں نے انبیاء کے 3 جماعتیں آپ کو بتایا، 1.25 لاکھ کو میں نے 3 جماعتوں میں اللہ آپ کو بھلا کرے بھرتی کر کے آپ کو بتایا تھا، اور آپ کو بتایا کہ تیسری جماعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار ہے، جہاد باللسان و بالسنان، جہاد باللسان و بالسنان۔ اس کی ابتدا چونکہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اس وجہ سے موسیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔